اس تراوی کو، ان نوافل کو، وہ طبقہ اس کو سنت موقدہ کہتا ہے جن کے نزدیک رفع الیدین عند رکوع بعد رکوع منسوخ ہو چکی ہے. یعنی اللہ کے نبی کی ایک متواتر سنت جو تمام کتابوں میں موجود ہے، رفع الیدین عند رکوع اور بعد رکوع، اس کو یہ لوگ منسوخ کہتے ہیں. لیکن وہ عمل جو عمل اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ایک رمضان میں وہ بھی صرف 3 دن کیا، اس کے بعد منع کر دیا، وہ ان کے نزدیک سنت موقدہ ہے. اب ایک ضروری مسئلے پر ڈسکس کروں گا. اس مسئلے میں اکثر علماء نے امت کو اندھیرے میں رکھا ہے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہر ایک نے اس کو اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیٹ کیا ہے، اور وہ ہے تراوی. تراوی کی ٹرم 4 صدی ہجری میں ڈیوائز کی گئی. اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اس نام کی مروجہ عبادت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہ میں انشاءاللہ صحیح الاسناد روایات سے ثابت کروں گا. اب جو عبادت، جس نام کی عبادت خیر القرون میں، رسول اللہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس عبادت کو ان علماء نے سنت موقدہ بنا دی ہے، ضروری سنت. اور یہ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اس پر گناہ بھی ہوتا ہے اور وہ عذاب کو مستحق ہوتا ہے. اب ان کے اس مسئلے کی زد میں، اس فتوے کی زد میں کتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اور ہماری بیچاری عوام، سادی عوام، وہ ان علماء کے پیچھے چل کر صحابہ اور اہل بیت سے جتنی بڑی غداری کی مرتکب ہوتی ہے وہ ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. اب ظاہر ہے مسلمانوں نے خود سے بخاری، مسلم، کتب ستہ تو پڑھنی نہیں ہے، قرآن ترجمے سے پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے، ہمیشہ علماء کا محتاج ہی رہنا ہے. تو بھائی اگر یہی کرو گے نا تو مولوی جہاں چاہے گا وہاں لے جا کر آپ کو کھڑا کر دے گا، اور آپ سورہ توبہ کی اسی آیت کے مصداق ٹھہریں گے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ خود سے قرآن پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں. تو آئیے ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مروجہ تراوی بخاری، مسلم، کتب ستہ اور دیگر اہل سنت کی کتابوں سے، صحیح روایات سے ثابت ہے، یا پھر یہ بعد کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات میں قیام اللیل کے نوافل ادا فرماتے تھے، یعنی نماز عشاء کے علاوہ بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے رات میں، اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ مزمل کی شروع کی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک چادر اوڑھنے والے رات میں قیام کر مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات قیام کر یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لو، اور اگر چاہو تو اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آدھی رات، اور اگر چاہیں تو اس سے زیادہ اور اگر چاہیں تو اس سے کم قیام کریں. اور اسی کے حساب سے اللہ کے نبی اسی حکم کے مطابق آپ کبھی آدھی رات اور کبھی آدھی رات سے زیادہ، کبھی آدھی رات سے کم آپ قیام اللیل فرمایا کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ فرماتا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ رات میں شب بیداری کر، یہ تمہارے لیے نفل نماز ہوگی، اور یقیناً آپ کو آپ کا رب اس مقام محمود پر فائز کرے گا. تو رسول اللہ اور صحابہ رات میں یہ قیام اللیل کے نوافل ادا فرماتے تھے. اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو تہجد کہنے کی وجہ یہ جو آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کا جو لفظ ہے نا، فَتَهَجَّدْ بِهِ، اسی فتحجد سے اس کو تہجد کہا جاتا ہے. بیسیکلی تہجد کا معنی ہوتا ہے شب بیداری کرنا، رات جاگنا، اور اس عبادت میں اس کو رات جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو تہجد کہا جاتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ نماز اللہ کے نبی پر فرض نہیں تھی بلکہ نفل تھی. اس میں الفاظ ہے نافلۃ لک، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہوگی. تو اللہ کے نبی اس کو ایز اے نفل ادا فرماتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نوافل کو، قیام اللیل کے نوافل کو پورے 12 مہینے ادا فرماتے تھے، یا پھر رمضان میں کوئی خاص تعداد میں کوئی خاص عبادت تھی جس کو یہ لوگ مروجہ تراوی کا نام دیتے ہیں. تو صحیح بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں روایت ہے. صحیح بخاری میں
3569 और सही मुस्लिम में 738। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में नमाज कैसी होती थी। तो सैयदा आयशा ने कहा कि आप चाहे रमजान हो या गैर रमजान, यानी पूरे 11 महीने, आम महीने हो या कोई रमजान का महीना हो, 11 रकात से जायद नमाज अदा नहीं करते थे। यानी रमजान में भी और रमजान के अलावा भी इशा के बाद क़यामुल लैल के नवाफिल में से बस 11 रकात पढ़ा करते थे, उससे ज्यादा आपने नमाज नहीं पढ़ी। यह सईदा आयशा फरमा रही है। आप पहली 4 रकात अदा करते, इन 4 रकात की लंबाई और खूबसूरती के बारे में मत पूछो। फिर 4 रकात अदा करते, उनकी भी लंबाई और खूबसूरती के बारे में मत पूछो। फिर उसके बाद 3 रकात अदा करते थे। ये टोटल 11 रकात थी। और बुखारी में रिवायत है 1139, मसरूक ताबी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने सईदा आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में दरियाफ्त किया तो सईदा आयशा ने कहा कि फजर की 2 रकातों के अलावा 7, 9 और 11 रकात थी। यानी फजर के 2 नवाफिल और 7 रकात, कभी 9 रकात, कभी 11 रकात, यानी 11 से ज्यादा नहीं थी। अब बुखारी और मुस्लिम में, बुखारी में 6316 और मुस्लिम में 181 और 763। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं अपनी खाला हजरत मैमुना के यहाँ मैंने रात बसर की तो वहां अल्लाह के नबी ने 13 रकात क़यामुल लैल अदा फरमाई। अब सैयदा आयशा तो फरमा रही है कि अल्लाह के नबी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अब यहाँ सैयद अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने 13 रकात अदा फरमाई। अब वो 13 रकात कैसे थी? वो ऐसे थी। सही मुस्लिम में सैयदा आयशा से रिवायत है कि नबी क़यामुल लैल के लिए रात को खड़े होते तो क़यामुल लैल से पहले आप 2 हल्की रकातों से इसको शुरू करते। यानी क़यामुल लैल के नवाफिल से पहले आप 2 हल्की रकातें पढ़ा करते थे। तो इन 2 हल्की रकातों को मिलाकर ये 11 रकातें 13 हो जाती है। और एक और रिवायत मुस्लिम में सईदा आयशा से है, मुस्लिम में 1727 कि सईदा आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह की रात की नमाज 10 रकातें थी और आप 1 रकात वितर अदा करते थे। ये टोटल हुई 11 रकातें। फिर फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ते, इसी तरह ये 13 रकातें हो गई। यानी कभी अल्लाह के नबी की रात की नमाज 2 हल्की रकातों को मिलाकर वो 11 रकात 13 होती थी और कभी फजर की 2 सुन्नतों को मिलाकर वो 11 रकात नमाज 13 हुआ करती थी। और सैयदा आयशा कहती है कि ये रकातें, यही नमाज क़यामुल लैल की आप जिस तरह 11 महीनों में पढ़ा करते थे, इसी तरह से रमजान में आपका ये मामूल था। यानी रमजान में आपकी कोई एक्स्ट्रा तादाद वाली कोई मखसूस कोई नमाज नहीं थी। आप यही 11-13 रकातों वाली नमाज जिस तरह आम महीनों में पढ़ते वही रमजान में पढ़ा करते थे। और एक दफा यही नवाफिल अल्लाह के नबी ने रमजान के महीने में मस्जिद नबवी में आकर अदा फरमाए। वो जो रिवायत पेश करते हैं ना सही बुखारी की, जिसमें और तरावी के साबित करने के लिए कि देखो अल्लाह के नबी ने जो है ना मस्जिद नबवी में आकर सहाबा को तरावी की जमात करवाई, उस पूरी रिवायत में, बुखारी की रिवायत में तरावी का कई नामो निशान नहीं है। बल्कि जितनी भी रिवायात ये तरावी को साबित करने के लिए पेश करते हैं उनमें से कोई एक भी ऐसी रिवायत नहीं है जिसमें तरावी का कोई लफ्ज मौजूद हो या इसका कोई कॉन्सेप्ट हो। ऐसी कोई भी रिवायत नहीं है। अब बुखारी में 2012 सईदा आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रमजान में निस्फ शब यानी आधी रात में गुजर जाने के बाद, आधी रात गुजर जाने के बाद मस्जिद में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी कब मस्जिद में आ रहे हैं? आधी रात गुजर जाने के बाद। ये तरावी कब पढ़ाते हैं? इशा के फौरन बाद। इशा के फौरन बाद ये तरावी पढ़ाते हैं और इस पर दलील लाते हैं आधी रात के बाद की। सैयदा आयशा तो फरमा रही है कि अल्लाह के नबी आधी रात गुजरने के बाद मस्जिद में तशरीफ लाए। तो भाई अगर आपने इस हदीस के मुताबिक तरावी पढ़ानी है ना, तो आप तकरीबन रात के 1:30, 2, 2:30 बजे आप नमाज तरावी पढ़ाएं। अगर ये पढ़ा भी लेना फिर भी तरावी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आगे सुने, फसल्ला फिल मस्जिद, बस नबी ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। यानी अल्लाह के नबी ने खुद नमाज स्टार्ट कर दी, आपने खुद अपने तय नमाज पढ़ी। फिर आगे है वसल्ला रिजालुन बिस्वलातिही, तो वहां जो लोग मौजूद थे, जो सहाबा मौजूद थे, वो भी आपके साथ इस नमाज में शामिल हो गए। यानी कि अल्लाह के नबी ने बाकायदा कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, कोई अनाउंस नहीं किया था कि मेरे साथ आओ, जमात में नमाज पढ़ाऊंगा, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो। कोई अनाउंस नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। अल्लाह के नबी खुद अपनी नमाज के लिए तशरीफ लाए मस्जिद में और सहाबा ने जब अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो सारे सहाबा अल्लाह के नबी के पीछे जमात बना के आप नमाज में शरीक हो गए सारे। अल्लाह के नबी ने खुद नमाज की अनाउंसमेंट नहीं की थी कि कोई नमाज बाकायदा पढ़ाई जाए।
اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ نماز ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میرے امتی رات میں قیام اللیل کے نوافل ادا کریں، لیکن یہ جو مروجہ جس حساب سے کی جاتی ہے نا باجماعت نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ انڈیویجلی انفرادی طور پر گھروں میں یا مسجدوں میں انڈیویجلی یہ نوافل ادا کیے جائیں. تو اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے صحابہ جو موجود تھے وہ سارے آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ نماز میں آ گئے. باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی اس کی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی نے نماز پڑھی، صحابہ بھی اس نماز میں شریک ہو گئے. صبح ہوئی تو ان لوگوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا. تیسری رات لوگ اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتدا کی. یعنی یہ تینوں رات اللہ کے نبی خود تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ خود ہی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے اناؤنسمنٹ نہیں کی، کوئی پورا ایک سسٹم نہیں بنا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرے ساتھ نماز پڑھو. اللہ کے نبی خود 3 رات آئے، آپ نے اپنی نماز پڑھی تو صحابہ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے، یعنی اسی نماز میں شریک ہو گئے. چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہ رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مسجد تشریف ہی نہ لائے. چوتھی رات اللہ کے نبی مسجد میں آئے ہی. جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ حجرے سے باہر تشریف لائے. جب صبح کی نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ. چنانچہ جب نبی کی وفات ہوئی تو بھی معاملہ اسی طرح رہا، یعنی وہ باجماعت نماز جو صحابہ نے نبی کے ساتھ ادا کی تھی وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو بخاری کی اس روایت کی روشنی میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں صرف ایک رمضان میں صرف 3 راتیں ایک رمضان میں یہ جماعت کے ساتھ ہوئی قیام اللیل کی نماز، اور وہ بھی اللہ کے نبی نے کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے آ کر نماز پڑھی، صحابہ اس نماز میں خود سے شریک ہو گئے. تینوں رات یہی معاملہ ہوا. اللہ کے نبی نے اپنی نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس نماز میں شریک ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس کو رکوا دیا. 3 راتیں ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے منع فرما دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سنت موقدہ کیسے ہو؟ سنت موقدہ تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس کو بار بار کرتے ہوں، مستقل کرتے ہوں، اور اس کی تاکید اللہ کے نبی نے کی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے تو اس نماز کو رکوا دیا تھا. اسی خوف کی وجہ سے منع فرمایا تھا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے. اب جس بات کا اللہ کے نبی کو ڈر تھا وہی کام تم نے کر دیا. یہ لوگ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور دیوبندیوں بریلویوں کے نزدیک سنت موقدہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اس کو چھوڑنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اب یہ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم سے کھلم کھلا بغاوت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کے نبی تو امت پر شفقت فرماتے ہوئے امت کو منع کر دیں گے کہیں یہ ان پر بھاری نہ ہو اور یہ پھر نماز ادا نہ کر سکیں اور یہ گناہگار ہوں. اب اللہ کے نبی تو امتیوں پر شفقت کریں اور یہاں یہ مولوی اسی نفل نماز کو ادا نہ کرنے پر امتیوں پر گناہگار ہونے اور جہنمی ہونے کے فتوے دیتے پھریں. اتنی بڑی بغاوت اللہ کے نبی کے دین سے، اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو دین کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں. ایک اور روایت سیدہ عائشہ کی اسی سے ریلیٹڈ روایت جو ابھی میں نے بخاری سے پیش کی، بخاری میں 731 اور مسلم میں 213 اور 781. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیا اور آپ نے چند راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے. پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی اور انہوں نے گمان کیا کہ آپ سو چکے ہیں. کچھ لوگ کھانسنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں نے اسے دیکھا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اسے تم پر فرض نہ کر دیا جائے، اور اگر یہ تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کا اہتمام نہ کر سکتے. لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. رسول اللہ نے یہ بات فائنل کر دی، ختم.
جو 3 دن صحابہ نے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے اس سے منع بھی فرما دیا اور 2 ٹوک فرما دیا کہ یہ نماز جا کے اپنے گھروں میں پڑھو. اور متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے اس نماز سے منع بھی فرمایا اور 2 ٹوک فرمایا کہ اس کو اپنے گھروں میں ادا کرو. تو اب کوئی شخص چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کرو، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو، انفرادی طور پر مسجد میں ادا کرو. اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی. مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے منع فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کی پوری حیات طیبہ مسجد نبوی میں اس طریقے سے باجماعت نوافل کی جماعت نہیں ہوئی. ابو بکر کے دور خلافت آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں بھی معاملہ یہی تھا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ان کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی یہی معاملہ تھا. مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 1780. ابو ہریرہ اس کے راوی. اب رسول اللہ کے منع فرمانے کے بعد نہ رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ میں یہ معاملہ ہوا، نہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حیات طیبہ میں یہ معاملہ ہوا. اگر بقول آپ کی یہ نماز لازم ہوتی نا تو سب سے پہلا حق تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی زندگی میں اپنا مسلح دیا تھا، ان کو امام بنایا تھا. اگر یہ سنت موقدہ ہوتی تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جماعت کرواتے، آپ خود بھی پڑھتے، لیکن ایسا نہیں کیا. ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی اپنی خلافت کے آخری ایام میں، آخری دور میں، جب آپ نے مسجد نبوی میں جب آپ نے دیکھا نا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ابی بن کعب کی امامت میں ان سارے لوگوں کو جمع کر دیا. لیکن آپ نے خود نماز نہیں پڑھی، سیدنا عمر نے خود نماز نہیں پڑھی، بلکہ فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس نماز کو رات کے آخری پہر میں بغیر جماعت کے انڈیویجلی انفرادی طور پر پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ ان باجماعت نماز پڑھنے والوں سے افضل، خود فرما دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے حکم کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کو آپ کیا اہمیت دیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اس نماز کو اپنے گھروں میں پڑھو. سیدنا عمر بھی اسی کو افضل کہہ رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، قیام اللیل یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. اور یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں. ایک طرف اللہ کے نبی منع فرما دیں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور ایک طرف سیدنا عمر فاروق کا یہ عمل، اس سے آپ مروجہ تراویح ثابت کرو. ترمذی میں روایت ہے 824 نمبر اس کا صحیح سند کے ساتھ. عبداللہ ابن عمر سے ایک شامی نے سوال کیا حج تمتع کے حوالے سے، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی حج تمتع کیا کرتے تھے. اس پر شامی نے کہا کہ آپ کے والد عمر ابن خطاب تو اسے منع کرتے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں، ان کے عمل کے مقابلے میں اپنے باپ عمر ابن خطاب کے عمل کو فوقیت دوں گا، اس کو اہمیت دوں گا؟ تم ہی مجھے بتاؤ کہ ایک کام اللہ کے نبی کریں اور میرے والد عمر ابن خطاب اس سے روکے تو میں کس کی پیروی کروں؟ تو شامی نے کہا کہ رسول اللہ کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی حج تمتع کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کا معاملہ تھا کہ وہ سنت پر اس قدر کاربند تھے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے عمل کے مقابلے میں وہ کسی کے عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے باجماعت قیام اللیل کے حوالے سے، حضرت عمر کے اپنے بیٹے کا. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں 7797 روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. ایک آدمی نے ابن عمر سے سوال کیا کہ میں امام کے پیچھے رمضان میں قیام اللیل کرتا ہوں، جسے آج کل یہ تراویح کہتے ہیں، تراویح کہا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ابن عمر نے کہا تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو، یعنی اتنا سخت جواب، تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر. اچھا یہ صرف عبداللہ ابن عمر نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اپنے بیٹے سالم اور قاسم، وہ بھی باجماعت تراویح، باجماعت قیام اللیل نہیں ادا کرتے تھے، اس کے مخالف تھے. مصنف ابن ابی شیبہ 7796 میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر لوگوں کے ساتھ قیام اللیل نہیں پڑھتے تھے اور سالم اور قاسم بھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور ان کے پوتے عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عمر کے پوتے سالم اور قاسم، وہ بھی اس طرح سے باجماعت قیام اللیل ادا نہیں فرماتے تھے.
اب ان کے پاس تو اچھا موقع تھا کہ یہ روایت پیش کر دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن نہیں، ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے حکم کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی عمل، کسی کام کا نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے اپنے پوتے سیدنا عمر کے قاسم اور سالم وہ اس باجماعت تراویح کے قائل نہیں تھے، تو آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح دلیل پکڑتے ہیں؟ ان کے عمل سے. انہوں نے خود بھی نماز نہیں پڑھی. بھائی نہ یہ تراویح جو مروجہ تراویح ہے باجماعت، بلکہ باجماعت نوافل جو اس ٹائم پہ ہوتے تھے، نہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ادا کیے، نہ سیدنا عمر نے خود ادا کیے، نہ عثمان نے ادا کیے، نہ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے ادا کیے. بلکہ مولا علی علیہ السلام نے تو اپنی دور خلافت میں سے منع فرما دیا تھا، ان نوافل سے رکوا دیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تراویح کو، ان نوافل کو، وہ طبقہ اس کو سنت موقدہ کہتا ہے جن کے نزدیک رفع الیدین عند رکوع بعد رکوع منسوخ ہو چکی ہے. یعنی اللہ کے نبی کی ایک متواتر سنت جو تمام کتابوں میں موجود ہے، رفع الیدین عند رکوع اور بعد رکوع، اس کو یہ لوگ منسوخ کہتے ہیں. لیکن وہ عمل جو عمل اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ایک رمضان میں وہ بھی صرف 3 دن کیا، اس کے بعد منع کر دیا، وہ ان کے نزدیک سنت موقدہ ہے. عجیب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا